السلام علیکم۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں کی ہے جہاں زندگی دھیمی اور سادی ہے۔ یہاں نہ کوئی شاپنگ مال ہے نہ ہی سینما، جو سب سے قریبی ہے وہ بھی تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر دور۔ ایسے ماحول میں اکثر نوجوان غلط عادتوں میں لگ جاتے ہیں، مگر میری سوچ الگ تھی۔ مجھے ایک عجیب طریقہ ملا اپنا وقت گزارنے کا۔ گاؤں سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ دور ایک پرانی قبرستان تھی جو ایک لمبے اور ٹیڑھے میڑھے کچے راستے کے آخر پر تھی۔ یہ جگہ زیادہ تر چھوٹی عمر کے بچوں کی قبروں سے بھری ہوئی تھی، جو کہ کافی پرانی تھیں۔ کچھ قبریں صرف ٹوٹے ہوئے پتھروں کے نیچے ڈھیر ہو چکی تھیں، اور جو نئے پتھر تھے وہ اب بھی وقت کی مار سے برے حال میں تھے۔ دن کے وقت یہ جگہ اتنی خوفناک نہیں لگتی تھی، مگر رات کو یہ جگہ ایک الگ ہی خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ پچھلی گرمیوں کے موسم میں ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں اس قبرستان کا سفر کیا جائے۔ میں نے دن کے وقت تو اس جگہ کا اکثر دورہ کیا تھا، مگر کبھی رات کو نہیں آیا تھا۔ سوچا یہ ایک عجیب اور تھوڑا ڈراؤنا تجربہ ہوگا۔ ٹارچ لائٹ لے کے قبریں دیکھنا اور دیکھنا کہ کون ہم سب میں سے، ہم دوستوں میں سے سب سے پہلے ڈر کر گاڑی میں جائے گا۔ جب ہم قبرستان کے پاس پرانی زنگ لگے دروازے کے پاس پہنچے تو رات کی خاموشی نے ہمیں حیران کر دیا۔ دن کے وقت پرندوں کی ہمیشہ چہچہاہٹ ہوتی تھی، کیڑے مکوڑے اور پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، مگر یہاں تو صرف بے پناہ خاموشی تھی، جیسے ہم کسی خلا میں کھو گئے ہوں۔ میں نے رات کے آسمان کی طرف دیکھا تاکہ کوئی ستارہ نظر آئے، مگر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہر طرف تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی چالو رکھی اور ہیڈ لائٹس آن رکھی، جبکہ ہم بے مقصد قبرستان میں گھوم رہے تھے، بس قبریں دیکھ رہے تھے اور مزید ڈر کا احساس لینا چاہتے تھے۔ کوئی بھی نشے میں نہیں تھا، بس مونسٹر انرجی ڈرنک پینے کی وجہ سے سب حد سے زیادہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ میں ایک قبر پر لکھی سب سے پرانی تاریخ ڈھونڈ رہا تھا جب میرے دوست علی نے آواز دی، کون گاڑی کے پاس واپس چلا گیا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر گاڑی کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ہم نے جب سب سے پوچھا تو سبھی الگ الگ جگہوں پر تھے، لیکن علی کا کہنا تھا کہ اس نے صاف صاف ایک سایہ پیسنجر سیٹ کے پاس دیکھا تھا۔ جب کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا تو ہم نے اسے مزید سوچنے کی بجائے چھوڑ دیا۔ میں قبر پر پتھر ہٹا رہا تھا جب مجھے لگا کہ فینس کے اس پار جنگل کے اندر کسی بچے کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے بنا کچھ کہے فلیش لائٹ اس طرف کی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ جنگل اتنا خاموش تھا کہ کسی اور کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ علی اب بھی قبر کے پاس تھا اور حسنین فینس کے قریب بیٹھا جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ جمیل اب واپس پیسنجر سیٹ پر جا چکا تھا، مطلب گاڑی میں جا چکا تھا۔ ہم سب کو ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی پرانی دھن بجا رہا ہو۔ سب کی ٹورچز ایک ہی وقت ایک قبر پر مڑ گئیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی لال رنگ کی باکس رکھی ہوئی تھی جس میں ایک کرینک لگی تھی جو دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو کھلونا جیک ان دا باکس ہے۔ علی نے اپنی فلیش لائٹ قبر پر ڈالی، مگر کوئی اسے ایک ایسے بچے کی قبر پر کیوں چھوڑ گیا ہوگا جو کہ تقریباً 1985 میں مر گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، کرینک اچانک تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا۔ میوزک ایک عجیب طریقے سے ڈسٹورٹ ہونے لگا، اور پھر اچانک جیک ان دا باکس کا جوکر باہر نکل آیا۔ ہم سب ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ کرینک جو دھیرے دھیرے ہل رہی تھی اچانک ہیلی کاپٹر کی طرح گول گول گھومنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہم سب ڈر گئے اور فوراً واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دیکھا کہ جمال پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم میں سے کوئی گاڑی کے باہر ہاتھ مار رہا ہے؟ ان سب نے انکار سے سر ہلا دیا۔ جمال نے کہا کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ چھوٹی چھوٹی ہاتھوں کی تھپ تھپاہٹ سنائی دے رہی ہے، جو ٹرنک سے شروع ہو کر دھیرے دھیرے پیسنجر سیٹ کی طرف آتی گئی۔ ہم نے سمجھا کہ وہ صرف گھبرا رہا ہے،
مگر جب ہم گاڑی کو میرے گھر کے گیراج میں پارک کرنے لگے تو جو دیکھا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر چھوٹی چھوٹی بچوں کے ہاتھ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ہم سب نے ان نشانوں کو دیکھا مگر آج تک اس بات پر کبھی تفریح نہیں کی۔ میں دوبارہ دن کے وقت اس قبرستان گیا مگر جیک ان دا باکس پھر کبھی وہاں نہیں ملا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں تقریباً 11 سال کا تھا مجھے ہر وقت ہارر، عجیب اور کریپی چیزوں کا بہت شوق تھا۔ اس وقت بھی مجھے جنوں کا علم تھا اور میں جن کے وجود پر یقین رکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں ذرا شک کرنے لگا ہوں۔ مگر بچپن کے 3 واقعات ایسے ہیں جو آج تک میں سمجھ نہیں پایا۔ ایک جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا، ایک جو میں نے سنا اور ایک جو میں نے محسوس کیا۔ ایک رات میرے والدین لاہور کے گلبرگ میں ایک دعوت پر گئے ہوئے تھے اور مجھے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر پر اکیلا چھوڑ گئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا ایک سفید بے چہرہ بے جسم سا سایہ کچن سے تیرتا ہوا بیسمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں کوئی واضح نقش نہیں تھا، بس ایک دھندلا سا روحانی جسم۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مجھے وہ دیکھ کر اتنا ڈر نہیں لگا جتنا سوچا تھا کہ کبھی بھوت دیکھ کر لگے گا۔ میں بس حیران ہو کر جم گیا اور دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح غائب ہو گیا۔ دوسرا واقعہ تب ہوا جب رات کے قریب 3 بج رہے تھے اور میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک عورت کی رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی مڈل ایج عورت میری کھڑکی کے بالکل باہر رو رہی ہو۔ یہ گھر لاہور کے ڈیفینس ایریا میں تھا اور کوئی اپارٹمنٹ نہیں تھا جہاں کوئی کھڑی ہو سکے۔ یہ علاقہ کبھی کسی پرانے درختوں اور ویرانے سے بھرا ہوتا تھا۔ آواز اتنی صاف تھی جیسے کوئی بالکل باہر ہو، لیکن جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی آس پاس تھا، نہ ہوا میں کوئی ایسی چیز تھی، بس پوری خاموشی تھی وہاں پر۔ تیسرا واقعہ بھی 3 بجے صبح کے قریب ہوا۔ میں اچانک اٹھ گیا جب مجھے اپنے بیڈ کے نیچے والی ڈیسک سے 3 بار دروازہ نوک کرنے کی آواز آئی۔ میرا بیڈ ایک بنک بیڈ تھا جس پہ نیچے ڈیسک بنی ہوئی تھی۔ جو بھی نوک کر رہا تھا وہ بالکل میرے نیچے سے کر رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے ہل بھی نہیں سکا۔ پھر ایک دم سے میرا پورا بیڈ ہلنے لگا جیسے کسی نے زور سے جھٹکا دیا ہو۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ پھر ہوش ہی نہیں رہا۔ نہ یاد ہے کہ کب نیند آئی مجھے، نہ یہ کہ کیسے خود کو سنبھالا۔ بس ایک دہشت تھی اور پھر اندھیرا۔ یہ تجربات آج تک میرے ذہن میں ہیں۔ کبھی سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا تھا۔ کیا یہ صرف سلیپ پیرالائزس تھا یا کوئی ہیلوکینیشن یا کچھ اور؟ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو کچھ مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر ساہیوال کے ایک پرانے محلے میں واقع میرے نانا نانی کے گھر کا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن بہت ہی پرسکون اور پرانی کتابوں اور گھر میں پکائی گئی روٹیوں کی مہک سے بھرا رہتا تھا۔ میں وہاں کئی راتیں گزار چکا تھا، لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کیوں میری آنکھ کھلی۔ شاید یہ ان لمحوں میں سے ایک تھا جب انسان کا جسم پہلے محسوس کرتا ہے اور ذہن بعد میں سمجھتا ہے۔ میں بس چپ چاپ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور دوبارہ سو جانے کی کوشش کر رہا تھا جب مجھے آواز آئی، ایک خراش کی آواز جو گھر کے پچھلے حصے میں ایک کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی درخت کی شاخیں کھڑکی سے ٹکرا رہی ہوں گی، لیکن یہ بات کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہاں پچھلے حصے میں جہاں کھڑکی تھی کوئی چیز وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ میں ہلکا سا اٹھ کر بیٹھ گیا، کان ٹھہرے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن پھر وہ خراش کی آواز رک گئی۔ میں نے سانس روک لی، امید کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن پھر قدم کی ہلکی اور دھیمی تھپ تھپ کی آواز آئی، سیدھا تہہ خانے سے۔ میرا دل تو جیسے گھبرا سا گیا ہو۔
کہیں کوئی چور گھر میں تو نہیں گھس آیا؟ شاید وہ خراش کی آواز اس سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کچھ تو عجیب تھا۔ میں نہ ہلا نہ آواز دی، بس چپ چاپ سنتے رہا۔ قدم کی آواز رک گئی اور ایک پل کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن وہ سکون لمبا نہ رہا۔ کچھ دیر بعد وہ آواز پھر آئی، لیکن اس دفعہ وہ اوپر کی منزل سے تھی۔ اب میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرے نانا نانی دوسرے کمرے میں آرام سے سوئے ہوئے تھے اور میں بس وہاں لیٹے لیٹے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی چیز کی حرکت جو وہاں ہونی نہیں چاہیے تھی وہ ہو رہی تھی۔ پھر قدم کی آواز پھر سے رکی۔ ایک لمحہ ایسا تھا کہ مجھے لگا شاید میں یہ سب تصور کر رہا ہوں، لیکن وہ پھر سے سنائی دی، اور اس بار وہ سیدھا میری طرف آتی محسوس ہوئی۔ میری رگوں میں خون سا جم گیا۔ قدم کی ہر تھپ دھیمی اور محسوس ہو گئی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز قریب آ رہی ہے۔ میں خود سے کہتا رہا کہ چیخو، بھاگو، ہلو، لیکن میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، جیسے کسی نے جسم کو جکڑ لیا ہو۔ آنکھیں کھول کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کیا چیز میری طرف آ رہی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی شکل، صرف قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے چادر اپنے سر پر لی، آنکھیں بند کر لیں، خود سے کہتا رہا اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو شاید وہ بھی مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ بس سو جاؤں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نیند تو آئی ہی نہیں۔ پھر ایک آواز نے میری روح تک ہلا دی، زنجیر کی جھنکار۔ میرے پڑوسی کے پاس ایک کتا تھا جو رات میں باہر چھوڑا جاتا تھا۔ اس کی زنجیر کی آواز کبھی کبھی سنائی دیتی تھی جب وہ صحن میں دوڑتا تھا، لیکن یہ آواز ان کے صحن سے نہیں آئی تھی، یہ تو بالکل میرے پاس سے آئی تھی۔ آواز اتنی قریب تھی کہ لگا زنجیر ہوا میں لٹک رہی ہو، بالکل میرے کان کے پاس۔ میں نے سانس اندر لی، ہلا تک نہیں، صرف چادر کے نیچے چھپ گیا۔ چادر کو اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ میری انگلیاں درد کرنے لگیں۔ زنجیر کی ٹھنڈک اتنی قریب تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری جلد کو چھو رہی ہے، لیکن کوئی وہاں تھا نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا وہاں کتنی دیر تک لیٹا رہا میں، کسی پتھر کی طرح، نہ ہلتا نہ سانس لیتا۔ شاید گھنٹوں گزر گئے، اور کسی طرح خوف کے بیچ میں نے اپنے آپ کو نیند کی دعوت دی تھی، یا پھر یہ صرف تھکان تھی۔ خیر جو بھی تھا، نیند آخر آ ہی گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن مجھے پتا تھا یہ سب کوئی خواب نہیں تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی ماں کو یہ سب بتایا۔ سوچا تھا وہ ہنس دیں گی، یہ کہیں گی کہ یہ میرا وہم تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، پہچان۔ انہوں نے اسی گھر میں اپنا بچپن گزارا تھا، اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہو چکے تھے جب وہ چھوٹی تھیں۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اپنے نانا نانی کے گھر میں رات گزارنے کی ضد نہیں کی، اور سچ کہوں تو میں یہ کبھی نہیں جاننا چاہتا وہ چیز کیا تھی جو اس رات میرے پاس چل رہی تھی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک رات دیر سے میری خالہ کے گھر لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ہوا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور شیشوں پر بوندیں ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی۔ گھر میں صرف فریج کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں، میری بہن اور میرے کزن سب گیسٹ روم میں تھے، باتیں کر رہے تھے، آپس میں ہنس رہے تھے، جب اچانک میری خالہ دروازے میں نظر آئیں۔ گیراج کی لائٹ بند کر دو، کوئی تم میں سے ایک جا کے، انہوں نے کہا۔ معمولی سی گزارش تھی، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں میرے قوس محسوس ہو رہی تھی، شاید رات کا وقت یا گھر کا سناٹا۔ میرا بڑا بھائی ہنس کے بولا، تو جا چھوٹی بہن کے ساتھ۔ میں اور میری چھوٹی بہن ہال وے میں نکلے۔ کچن کی روشنی بہت ہلکی تھی، اندھیرے میں مشکل سے راستہ نظر آ رہا تھا۔ گھر پہلے سے زیادہ ٹھنڈا لگ رہا تھا، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ نظر نہ آنے والی چیز ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہو۔ جب ہم گیراج کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی،
میں نے گہری سانس لی، دروازہ پورا کھولا اور اندر چلی گئی۔ جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، کچھ پرانے باکسز، شیلز اور میری خالہ کی گاڑی پیچھے کی طرف ٹھیک سے پارکڈ تھی۔ میں نے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لائٹ بند کر دی۔ اچانک اندھیرا چھا گیا اور تب میں نے اسے دیکھا، ایک لمبا سا سایہ بالکل دروازے کے پاس، ہاتھ بھر کے فاصلے پر۔ جب روشنی تھی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب اندھیرے میں اس کے ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سایہ اندھیرے سے بھی زیادہ سیاہ تھا، اس میں کوئی نقش نہیں تھا، صرف ایک انسان کی صورت میں خیالی خالی جگہ۔ پہلے مجھے لگا میری آنکھیں اندھیرے میں ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، یا شاید میرا ذہن مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ نہ گھلا نہ ہلا، وہ بس وہاں تھا، اتنا قریب کہ ہاتھ لگ جائے۔ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، میرا پورا جسم جیسے جم سا گیا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ریئیکٹ کروں۔ پھر میں نے فطرتی سہم کے کام کیا، میں بھاگ گئی، میرے بہن بھی فوراً میرے پیچھے بھاگی۔ ہم دونوں پوری طاقت سے گھر کے اندر بھاگے، گراج کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم واپس روم میں پہنچے تو میرے بھائی اور کزن نے حیرانی سے دیکھا۔ ہم نے سانس سانس میں کانپتے ہوئے ہاتھوں ساتھ ان سب کو یہ سب کچھ بتایا، لیکن وہ ہنس دیے۔ انہوں نے کہا بس تم اندھیرے سے ڈر گئی ہوگی، مگر بات اندھیرے کی نہیں تھی، ڈر اس چیز سے تھا جو اندھیرے کے اندر تھی۔ اس رات ہم دونوں میں سے کوئی نہیں سویا، بس بیڈ روم کے دروازے کو دیکھتے رہے کہ شاید کچھ ہو نہ جائے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ کسی نے کبھی ہمارا یقین نہیں کیا، لیکن میں انہیں دوش نہیں دیتی، لیکن میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ اگر مجھے یہ کوئی کہانی سناتا تو شاید میں بھی یقین نہ کرتی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی پاکستان کے شہر لاہور کے ایک علاقے میں واقع ہوئی۔ میں رات کے بیچ نیند سے اٹھا اور دیکھا کہ میری اور میری ماں کے کمرے کے درمیان والے کوریڈور میں ایک صورت ہوا میں تیر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی تھی، گھنگریلے بالوں والی اور ایک کھلا سا جھلتا ہوا سوٹ پہنے۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید باہر کی روشنی کوئی عجیب طریقے سے اندر آ رہی ہے، لیکن یہ واقعہ بار بار ہونے لگا۔ ہر اس رات بھی جب باہر اندھیرا گھنا ہوتا، جب بھی میں اسے دیکھتا، میں گھبرا کر ماں کو پکارتا، اور جیسی ہی روشنی جلتی وہ صورت غائب ہو جاتی۔ ماں کہتی تھی کہ ڈر مت، یہ بھوت نہیں، تمہارا وہم ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں، اگر تو میں کر سکوں۔ ایک رات ہمت کر کے میں اندھیرے میں دھیرے سے بولا، تم کون ہو؟ اور لمحہ جو ہوا وہ آج بھی میری روح کو ہلا دیتا ہے۔ اس پرسکون سی موجودگی کا رنگ اچانک بدلنے لگا، اس کے نیچے زمین لال ہو گئی جیسے کچھ جلتا ہوا انگار ہو۔ اس کا چہرہ ویسا ہی تھا، لیکن اس میں کچھ اندھیرا، کچھ عجیب تھا۔ پھر وہ غائب ہو گئی، بہت ہی سوالات چھوڑ کر جن کا جواب آج تک نہیں ملا، اور اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ اور کچھ عرصے بعد ہوا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بستر میں سویا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اندھیرا ہمیشہ سے ڈراتا تھا۔ اب میری بلی پاؤں کے پاس لپٹی ہوئی سو رہی تھی میرے ساتھ کہ اچانک مجھے حالوے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں اٹھ کر آنکھوں سے نیند ہٹا رہا تھا کہ دیکھا میری بلی کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، وہ حالوے کو گھور رہی تھی۔ پھر ہم دونوں نے اسے دیکھا، ایک لمبی صورت کمرے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں زرد روشنی سے چمک رہی تھی، اور اس کے کان تیز نوکدار تھے، جیسے کسی برا سپنے کا جسم ہو۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، ہلے بغیر، جیسے میری جگہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری روح تک ٹھنڈی ہو گئی، لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ میری بلی، جو کہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی تھی، اٹھ کر تیار ہو گئی۔ اس کے بال کھڑے ہو گئے، پیٹھ ترچھی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھی ایک لمحے کے لیے زرد چمکیں، بلکہ اس مخلوق کی طرح۔ اس بھوت نے پہلی بلی کو دیکھا، پھر مجھے، پھر وہ اسی جگہ میں کھل گیا جہاں پہلے وہ سفید لباس میں عورت آتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا،
خواب اور حقیقت کا فرق دھندلا ہوتا گیا۔ مجھے ایسے لمحے محسوس ہونے لگے جیسے کسی اور دنیا میں ہوں میں، جسے لوگ ایسٹرل پلین کہتے ہیں۔ پہلی بار یہ محسوس لاہور کے جوہر ٹاؤن میں میرے والد کے گھر پہ ہوا۔ میں نے خود کو ڈرائیو وے میں کھڑا پایا۔ میرا چہرہ اپنی پرانی کار فائر برڈ پہ کام کر رہا تھا۔ میں بس دیکھتا رہا، ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا رہا، تیل کی بو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں میں سویا ہوا تھا یا نہیں، لیکن سب کچھ اتنا اصل لگ رہا تھا کہ خواب کہنا مشکل تھا۔ آنکھیں بند بھی تھیں اور کھلی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے خوفناک واقعہ میرے بیبی سیٹر کے گھر ہوا۔ وہ فیروز پور روڈ کے پاس رہتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ میں ان کے صوفے پر سو رہا تھا کہ میں اسی دوسری دنیا میں چلا گیا۔ جاگتا ہوا محسوس کیا کہ وہ ان کا شوہر سامنے والی کرسی پر تھا اور میں اب بھی صوفے پر لیٹا ہوا تھا، مگر سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ دونوں کرسیوں کے درمیان میں بھی کھڑا ہوا تھا، میرے جیسا ہی ایک دوسرا۔ میں سمجھا یہ کوئی بھیانک سایہ ہے اور میں اس پر جھپٹ گیا۔ بری غلطی تھی، اس نے مجھ سے پہلے وار کیا، مجھے دبا لیا۔ اس کے ناخن، اس کی طاقت سب محسوس ہوتی تھی۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، میں نے درد محسوس کیا تھا۔ پھر وہ غائب ہو گیا، مگر اصل میں نہیں۔ آج بھی جب میں اس آدھی نیند کے حال میں چلا جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ کہیں پاس ہی ہے۔ کچھ سال بعد ایک اور گھر میں نے اپنے دوست کو ایک ٹیڈی بیئر دیا تھا جو ہم دونوں کے درمیان رہتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس میں میرا پن محسوس ہوتا ہے اسے، لیکن وہ ٹیڈی بیئر کچھ اور ہی تھا۔ ہم دونوں کئی بار رات میں جاگ کر دیکھتے کہ وہ ٹیڈی خود بخود ہل رہا ہوتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب پاگل پن لگتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی اسے صاف کرنے کی۔ جیسے ہی میں نے یہ کیا، ہوا بھاری ہو گئی۔ اندر سے ایک گہرا اور پرانا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اسے چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ وہ جو بھی تھا اس ٹیڈی بیئر میں تھا، لیکن وہ اس گھر کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب جو گھر میں رہتا تھا وہ بھی لاہور کے ڈیفینس ایریا میں ہے، لیکن یہاں بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ رات کے وقت سیڑھیوں پر کسی بھاری چیز کے اترنے چڑھنے کی آواز آتی ہے۔ میرا دوست بھی اسے محسوس کرتا ہے، اور جب شام کو شیشے کے سامنے میک اپ کر رہی ہوتی ہے وہ، اور میں شاور میں تھا، اس نے چیخ مار دی جب اس کے پیچھے زور سے قدم آئے۔ ایک قدموں کی آواز اس کے پیچھے سے سنائی دی۔ جب میں باہر آیا تو اسے دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا کوئی تمہارے پیچھے سے گزرا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بولا، ارے وہ صرف روح ہے، نقصان نہیں کرے گی، تم توجہ مت دو زیادہ۔ ایک اور رات 2 بجے میں جاگ گیا جب میری پرانی ویڈیو پلیئر نے ٹیپ نکال دی۔ نیند میں اٹھا ہوا دیکھا کہ ایک صورت اس کے سامنے جھک کر بیٹھی تھی۔ مجھے لگا میری ماں ہے، لیکن پھر اس نے ہس کیا۔ میں دیوار کی طرف اچھل گیا جتنا دور ہو سکتا تھا اور وہ غائب ہو گیا، مگر اس کے بعد ایسا لگتا رہا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر لکھائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیوار پر سفید طرح کے لفظ لکھے گئے، ان کے پیچھے سے ایک چہرہ اندھیرے میں سے ابھر رہا ہوتا تھا۔ ٹی وی کے پاس شیلف کے پیچھے ایک بار پوری صورت سامنے آ گئی، وہی ڈر، وہی ٹھنڈا جسم اور وہی خوف۔ یہ میری زندگی کے سب سے عجیب اور خوفناک واقعات ہیں۔ مجھے پتہ ہے بہت لوگ اسے مذاق یا وہم کہیں گے، لیکن یہ میری زندگی ہے اور یہ سب کچھ اصل میں ہوا ہے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ تھے میرے واقعات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ شادی سے پہلے کی گرمیوں کے دنوں میں اپنے شہر لاہور واپس آئی تاکہ اپنی پرانی اسکول کی دوستوں کے ساتھ وقت بتا سکوں۔ میں اپنی سب سے اچھی دوست رخسانہ کے گھر رہی، جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ اسکول کے دنوں سے لے کر ہماری گریجویشن تک ہم ایک دوسرے کے بہت قریب رہے تھے۔ ایک رات ہم اس کے گھر کے بیسمنٹ میں بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے جب اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اس ڈائری میں ہم نے ایک لسٹ لکھی تھی جو ہم شادی سے پہلے کرنا چاہتے تھے۔
زیادہ تر چیزیں سفر اور مزید طریقوں سے زندگی جینے کے متعلق تھیں جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، مگر ایک بات جو اب تک رہ گئی تھی وہ تھی لاہور کے ایک پرانا قبرستان، سبز عورت والا قبرستان، کہ رات کے اندھیرے میں وہاں اکیلے جا کر اس کا مشاہدہ کرنا۔ جب ہم چھوٹی تھیں ہمیں پیرانورمل چیزوں میں دلچسپی تھی، ہم پرانے اور سنسان مکان دیکھنے جاتی تھیں، تصاویر لیتی تھیں اور آوازیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہمیں ایک دم جذبہ آیا کہ ہم نے رات کے لگ بھگ 1 بجے اس قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قبرستان اصل میں کسی اور نام سے مشہور تھا، مگر اسکول میں سب اسے سبز عورت والا قبرستان کہتے تھے، کیونکہ افواہ تھی کہ ایک سبز رنگ کی عورت وہاں رات کے اندھیرے میں گھومتی ہے۔ ہم نے گاڑی قبرستان کے دروازے پر روکی، فینس پر چڑھ کر اندر داخل ہوئے اور قبریں دیکھنے لگے۔ ہمیں جلدی محسوس ہوا کہ ہم کوئی کیمرہ یا ریکارڈر نہیں لائے، اور جو شوق ہمیں جوانی میں تھا اب وہ اتنا دلچسپ نہیں رہا تھا، مگر اب بھی رخسانہ کے ساتھ شرارت کرنے کا مزہ الگ ہی تھا۔ ہم قبریں دیکھتے تھے، فلیش لائٹ ادھر ادھر گھماتے تھے، مزید ڈر محسوس کیے بغیر ہم ادھر ادھر پھرنے لگے۔ قبرستان شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے دور کہیں گاڑیوں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم گھاس پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے، جب رخسانہ نے اندھیرے میں کسی جگہ اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی نارنگی روشنی کی جھلک نظر آئی۔ میں ہلکی سی سیدھی ہوئی تاکہ اسے دیکھ سکوں کہ وہ ہے کیا۔ مجھے لگا شاید وہ کسی سگریٹ کی روشنی ہو سکتی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید کوئی اور بھی یہاں ہے، چلو اب ہمیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ رخسانہ نے مزید زور سے ہاتھ ہلا کر اس روشنی کی طرف اشارہ کیا، مگر پھر ایک بھاری آواز نے ہمیں سخت طریقے سے پکارا، چل نکل جاؤ، نہیں تو یہاں سے میں تمہیں نکالوں گی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور رخسانہ نے چیخ کر کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی کی طرف کھینچنے لگی۔ رخسانہ واپس چیخ رہی تھی، مگر اس آدمی نے پھر کچھ نہیں کہا۔ ہم گاڑی تک پہنچے اور فوراً نکل آئے۔ رخسانہ ساری رات غصہ کرتی رہی کہ کسی اجنبی نے ہمیں ڈرا دیا، لیکن میں نے اس کا دماغ ٹھنڈا کر دیا، اور جب ہم نے راستے میں ایک ڈھابے سے کھانا کھایا مجھے اس بات پر ہنسی بھی آئی، مگر اندرونیت میں میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں نے رخسانہ کو نہیں بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، یہ بات ابھی کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن اس اجنبی کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد جب میں اپنے گھر واپس جا رہی تھی تو مجھے ایک بار پھر سے اس قبرستان کے پاس سے گزرنے کا دل کیا۔ رات ڈھل رہی تھی، لیکن میں نے صرف گاڑی روکی اور اندھیرے میں قبرستان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک سب ٹھیک لگ رہا تھا، مگر پھر اسی جگہ ایک چھوٹی نارنگی روشنی دوبارہ چمکنے لگی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے وہاں سے گاڑی موڑ لی اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کچھ چیزیں صرف مذاق نہیں ہوتی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔